بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، آپ کا میزبان ڈاکٹر محمد عظیم فاروقی قرآن پاک کی اچھی اچھی کہانیوں کے ساتھ حاضری خدمت ہے۔ آج میں آپ کو حضرت صالح علیہ السلام اور اللہ کی اونٹنی کی کہانی سناتا ہوں۔ حضرت صالح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبر اور رسول تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو قوم سمود کی ہدایت کے لیے بھیجا۔ قوم سمود یہ بہت ہنرمند لوگ تھے، اور ان کی مہارت یہ تھی کہ یہ بہت سارا سٹون ورک کرتے تھے۔ پتھر جو ہیں، پتھروں کو تراشنا، اچھے اچھے گھر بنانا، بہت خوبصورت جو ہے وہ پتھروں سے محلات بنانا، اور پتھروں سے بہت ساری چیزیں جو ہے اوزار تیار کرنا، ہتھیار تیار کرنا، اور پتھروں کی تراش خراش کر کے بہت اچھی اچھی مورتیاں بنانا۔ تو یہ محنت کی وجہ سے اور بہت زیادہ اس میں پتھروں کا کام کرنے کی وجہ سے یہ لوگ بڑے خوشحال ہوئے، بہت زیادہ ان کے پاس دولت بھی آ گئی، مال اسباب بھی آ گئے۔ تو زیادہ دولت آنے سے، زیادہ مہارت آنے سے بعض اوقات شکر کرنے کے بجائے لوگ اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہو جاتے ہیں۔ تو ان کے اندر کچھ برائیاں پیدا ہو گئیں۔ انہوں نے اللہ اور اس کے نبیوں کی تعلیمات کو بھلا دیا۔ ایک ان میں یہ برائی پیدا ہوئی کہ اپنے پتھروں سے جو یہ مورتیاں بناتے، بت بناتے، مجسمے بناتے، اس کی انہوں نے پوجا پاٹ شروع کر دی، ایمان کا راستہ ترک کر دیا، توحید کا راستہ ترک کر دیا، اور مزید انہوں نے یہ کیا کہ یہ غریبوں پہ ظلم کرتے۔ جو ان کے امیر لوگ تھے، وڈیرے ٹائپ لوگ تھے، وہ بھگار لیتے، غلام بنا لیتے لوگوں کو، غریبوں مسکینوں کو غلام بنا کے ان سے پتھر توڑواتے رہتے، اور ان کو معاوضہ بھی پورا نہ دیتے، بس اتنا کو ان کو معاوضہ یا کھانے کے دیتے کہ جس سے وہ زندہ رہیں اور وہ پتھر توڑنے کی طاقت ان کے اندر رہے۔ ان کی حق تلفی کرتے۔ امیر امیر ترین ہو گئے، غریب پستے چلے گئے، اور غلامی کا دور دورہ ہوا۔ حضرت صالح علیہ السلام آئے، اور انہوں نے آ کے قوم سمود کو خبردار کیا کہ اللہ نے تمہیں جو دولت دی ہے، تمہیں جو ہنر دیا ہے، تمہیں جو خوشحالی دی ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم اللہ کے نافرمان ہو۔ جو اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے وہی زندگی دیتا ہے، وہی موت دیتا ہے، اور اسی کی بارگاہ میں تمہیں مرنے کے بعد جانا ہے، اور ہمارے اعمال کا وہ حساب لے گا۔ تو یہ پتھر کی جو مورتیاں ہیں، یہ مجسمے ہیں، ان کو کیوں پوجتے ہو؟ اس کو پوجو جس نے یہ ساری کائنات بنائی، زمین و آسمان بنائے، جانور پیدا کیے تیری وفا کے واسطے، کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، یہ چاند سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے، یہ سارا جہاں تیرے لیے تو خدا کے واسطے۔ اور مزید انہیں خبردار کیا کہ لوگوں پہ ظلم نہ کرو، بےگار نہ لو، تم غریبوں کو، کمزوروں کو پکڑ لیتے ہو، ان کو اپنا غلام بنا لیتے ہو، اور ان سے پہاڑ توڑواتے رہتے ہو، پتھر توڑواتے ہو، اور یہ تمہیں اللہ نے جو سنگ تراشی کا فن دیا ہے، اس سے مجسمے کیوں بناتے ہو؟ اپنے گھر محلات بناؤ، اور تکبر و فخر نہ کرو، اور ایمان کے ساتھ زندگی گزارو۔ ان کے سرداروں نے کہا کہ صالح علیہ السلام تو ہمیں کس طرح کی الٹی الٹی تعلیم دے رہے، تو ہمارے بتوں کا باغی لگتا ہے، تو ہمیں بت پرستی سے روکتا ہے، ہمارے بااجداد بھی یہ انہی بتوں کو پوجتے تھے، اور ہم اپنی طاقت اور قوت کے بل بوتے ہوئے جو ہے وہ غلام بناتے ہیں، اور ہم اپنا کاروبار چلا رہے ہیں۔ تو صالح علیہ السلام نے کہا کہ تمہیں یہ بات ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔
وہ قوموں کی اس نے بڑے عذاب بھیجے ہیں جنہوں نے اس کی نافرمانی کی، ایسا نہ ہو کہ تم بھی عذاب میں مبتلا ہو جو میں اللہ کا سچا نبی اور رسول ہوں اور میں تمہیں صحیح تعلیم دے رہا ہوں۔ جب بار بار آپ نے ان کو کہا تو ان کے سرداروں میں سے ایک بولا کہ تم ہمیں کوئی معجزہ دکھاؤ اگر تم واقعی اللہ کے نبی ہو۔ صالح علیہ السلام نے کہا کس طرح کا معجزہ؟ تو ان میں سے ایک سردار نے کہا اچھا یہ جو سامنے پہاڑ ہے، چٹیل پہاڑ سخت پتھر کا، اس کے اندر سے نا تم اونٹنی پیدا کرو۔ دوسرے سردار نے کہا وہ اونٹنی جو ہے وہ پلی ہوئی ہونی چاہیے، جو بچہ دینے والی ہو، جننے والی ہو۔ تو صالح علیہ السلام نے کہا اگر وہ اونٹنی پہاڑ شک ہو جائے اور اس میں سے نکل آئے تو پھر تم ایمان لے آؤ گے، انسان بن جاؤ گے، پھر ظلم کا راستہ ترک کر دو گے، بت پرستی کی بجائے اللہ کی پوجا پہ لگ جاؤ گے۔ انہوں نے کہا جی ہم لگ جائیں گے، اگر تم یہ معجزہ ہمیں دکھا دو تو ہم جو تم بات کہہ رہے ہو وہ مان لیں گے اور جو ہم کام کر رہے ہیں وہ چھوڑ دیں گے۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کے اس مطالبے کے اوپر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے اللہ تو قادر مطلق ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اس قوم نے یہ معجزہ طلب کیا تو اپنے کرم اور فضل سے جو ہے وہ انہوں نے جو معجزہ طلب کیا معجزہ ظاہر کر دے، اپنی قدرت کا اظہار کر۔ تو اللہ کی قدرت سے ایک پہاڑ شق ہوا اور اس کے اندر سے ایک پلی ہوئی اونٹنی نکل، خوبصورت تھی، بڑی پیاری تھی۔ اب وہ سردار حیران ہو گئے، جتنے غلام لوگ تھے، غریب لوگ تھے، وہ تو فوراً کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے اور صالح علیہ السلام کی نبوت کا بھی اقرار کر لیا، اور ساتھ جو ہے وہ انہوں نے جو صالح علیہ السلام کہتے تھے کہ اللہ کی پوجا کرو اس رستے پہ چل پڑے۔ اب سرداروں نے یہ دیکھا کہ اس طرح تو غلام ہمارے ہاتھوں سے نکل جائیں گے، اگر سارے ایک خدا کو پوجنے لگ جائیں اور صالح علیہ السلام کی باتیں مانیں گے تو پھر ہمارے تو کاروبار کیا بنے گا، ہم تو انہی سے ڈیوٹیاں لیتے ہیں، پھر تو ہمیں صالح علیہ السلام کا اور اللہ کا حکم ماننا پڑے گا، لہٰذا کوئی طریقہ ایسا اختیار کرو کہ ہم اس سے جان چھڑائیں۔ انہوں نے کوئی نہ کوئی ہیلے بہانے کر کے جو ان کے سردار تھے یا دولت مند تھے یا صاحب قدرت تھے، انہوں نے کہا کہ ساری وجہ یہ ہے کہ یہ صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی وجہ سے ایسا ہوا ہے، تو اگر ہم اونٹنی کو ہی مار دیں۔ اچھا اس اونٹنی کچھ دیر بعد اللہ نے اس کو ایک اونٹنی نے جنم دیا ایک بچے کو، وہ بھی بڑا خوبصورت تھا، اور اونٹنی بہت زیادہ دودھ دیتی تھی جس سے بہت سارے لوگوں کو فائدہ بھی ہوتا تھا، جس سے اور زیادہ لوگ مسلمان ہوئے۔ تو انہوں نے کہا یہ سارا پرابلم بنا ہے اونٹنی کی وجہ سے، تو کسی طرح اونٹنی کو قتل کر دیں، اس کو جان سے مار دیں، اور پھر صالح علیہ السلام کو کہیں گے کہ اگر یہ واقعی اللہ کی اونٹنی ہوتی تو یہ مر کیوں گئی ہے۔ تو انہوں نے آپس میں سازش کی، جو وڈیرے تھے، جو متکبر لوگ تھے، جو ظالم تھے، تو جب حضرت صالح علیہ السلام کو یہ بھی اس میں طے ہوا تھا کہ کنویں کے اوپر ایک دن پانی اونٹنی اور اس کا بچہ پیے گا اور دوسرے دن گاؤں والے باقی لوگ سارا استعمال کریں گے، تو جب وہ پانی پینے کے لیے اونٹنی آئی تو ان میں سے ایک شخص نے پہلے اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ دی، پھر اس کو نیزہ مار کے اس کو شہید کر دیا، پھر اس کا بچہ جو قریب تھا اسے پکڑ کے اس کو بھی اس نے قتل کر دیا۔ صالح علیہ السلام تک یہ بات پہنچی تو وہ سخت خفا ہوئے، ناراض ہوئے کہ وہ تو ناقۃ اللہ تھی، وہ تو اللہ کی اونٹنی تھی، تو تم نے تو بہت ظلم کیا اور اس کے بچے کو بھی مار دیا، تم نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی ہے۔ تو اس پر جو ہے پھر انہوں نے کہا کہ تمہیں آخری وارننگ ہے، 3 دن تمہیں دیے جاتے ہیں، اگر 3 دنوں میں تم نے سچی توبہ نہ کی اور جس غلط ڈگر پہ تم دوبارہ چل پڑے ہو اس سے باز نہ آئے، اور
جو ظلم کا راستہ تم دوبارہ کھولنا چاہ رہے ہو اس کو بند نہ کیا تو تم پہ اللہ تعالیٰ کا سخت عذاب نازل ہوگا، لہٰذا 3 دن کے اندر توبہ کر لو اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی طرف لوٹ۔ انہوں نے پھر صلاح مشورہ کیا ان کے وڈیروں نے، اور ان کے جو دولت مند اور ظالم اور جابر اور ضدی اور ہٹ درم متکبر لوگ تھے، انہوں نے کہا یہ ایویں مار رہا ہے، اس کی کیا حیثیت ہے، ہم نے اس کے اونٹنی کو اور بچے کو بھی مار دیا، ہمارا کیا بگڑا، کیا نکل جو سالے ادھر سے ہمیں نظر نہ ہو۔ تو 3 دنوں میں انہوں نے کوئی توبہ نہ کی اور اپنی غلطی پہ نادم نہ ہوئے۔ صالح علیہ السلام اپنے ساتھ جو چند اہل ایمان تھے انہیں لے کے بستی سے نکل گئے۔ ان کے جانے کی دیر تھی، بہت بڑا طوفان آیا، بادل آئے، وہ بادل گرجنا شروع ہوئے، اس کے اندر سے جو ہے ان کے اوپر آگ کے شعلے برسے، اور وہ بڑے بڑے مضبوط قلعے جو انہوں نے بنائے ہوئے تھے، وہ سنگ تراشی کے ساتھ محلات بنائے ہوئے تھے، اپنی محفوظ پناہ گاہیں بنائی تھی، ساری کی ساری جو ہیں وہ تہس نہس ہو گئیں، اور ان میں سے کسی ایک کو بھی اللہ تعالیٰ نے زندہ نہ چھوڑا، اور وہ عذاب الہی میں مبتلا ہو کر اپنے برے انجام کو پہنچے۔ تو پیارے بچوں، اس سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ ہمیں ظلم کا راستہ اختیار نہیں کرنا چاہیے، ہمیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی شرک نہیں کرنا چاہیے، وہ اپنی ذات میں، اپنی صفات میں، اپنے حقوق میں وہ وحدہ ہے، لا شریک ہے، اکیلا ہے، یکتا ہے، اور بت جو ہیں یہ پتھر کے بنے ہوئے، مٹی کے اور لکڑی کے، یہ خدا نہیں ہے، نہ یہ سن سکتے ہیں، نہ بول سکتے ہیں، نہ چل سکتے ہیں، نہ نفع دے سکتے ہیں یا نہ نقصان دے سکتے ہیں۔ پھر یہ ہے کہ ہمیں کمزوروں پہ ظلم نہیں کرنا چاہیے، استحصال نہیں کرنا چاہیے، پھر اگر اللہ دولت عطا کرے تو اس پہ شکر کرنا چاہیے، نہ کہ نافرمانی کرنی چاہیے، اور اللہ اور اس کے نبی کا حکم ماننا چاہیے، جو اس کے طریقے کے ساتھ چلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں بھی اچھے اجر دیتا ہے، ان کو عزتیں دیتا ہے، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو جنت عطا کرے گا، بہت اچھا اجر عطا فرمائے گا۔ تو پیارے بچوں، آج ہم نے حضرت صالح علیہ السلام اور جو اللہ کی اونٹنی ہے اس کی کہانی سنی۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے پروگرام میں ایک نئی قرآن سے اچھی کہانی کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گا۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان ڈاکٹر محمد عظیم فاروقی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔